بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 کام ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند کاموں پر مسکراتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے بھی محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 5، یقیناً دغا باز اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 10، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 مواقع پر ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان میں جب ننگے سر، پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتا ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، آخر کیوں یہ فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں میری محبت ہی میں ہی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات پر خوشی ہوتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم گواہ ہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ اپنا گھر بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہیں، میں بڑا کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی خوشی کو حدیث میں ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرضیت کی شرائط، حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی پھر بھی حج نہ کیا تو وہ فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج فرض باقی رہے گا۔ نمبر 2، دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے، تو حج تب ہی اس پر فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچ سکی تھی تو اس پر حج فرض نہیں۔ نمبر 3، بلوغت۔ حج صرف بالغ پر ہی فرض ہے۔ بالغ اگر صاحب مال ہے پھر بھی حج بالغ ہونے پر فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے پہلے حج ادا کر لیا تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ نفلی حج میں گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ نمبر 4، عقل۔ حج صرف عاقل پر فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ نمبر 5، غلام یا باندی پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر وہ حج کر لے تو اس کا حج نفلی حج میں گنا جائے گا۔ سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو روز قیامت اسے حج کے برابر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے تو چلے آئیں اور پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے کوشش کریں، گویا ہر کوئی کہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ ملے۔ یہ ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کا دوڑ ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتا ہے کہ یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں اور ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی یا روٹی نہیں بانٹ رہی، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے جتنے ہی قریب ہوں گے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی سو رہے ہوں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھ لوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا اور اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ وہ ہڑ بڑا کر اٹھی۔ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر بھی ہنسی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے ساتھ لیٹی تھی، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم ہڑ بڑا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ وہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر کے یہ کہتی ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ تو ناظرین، یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ 3 مواقع ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔